بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آج کے سبق کا خلاصہ ہے خلافت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 18 ذی الحجہ کو ان کی شہادت ہوئی۔ 25 ذی الحجہ تک 3 دن تک وہ بغیر کفن دفن کے پڑے رہے، جیسے میں نے کل بتایا۔ 19، 20، 21، 22، 23، 24 یہ 3 دن درمیان میں گزرے۔ 24 ذی الحجہ تک کچھ صبر کیا لوگوں نے، بلوائیوں نے اور سازشیوں نے، جو عبداللہ ابن سبا کی ذریت تھی۔ 25 ذی الحجہ کو انہوں نے بات اٹھائی خلافت۔ اب خلیفہ کون بنے؟ توجہ درکار ہے۔ عبداللہ ابن سبا کی کوششوں کی بنسبت جو لشکر آئے تھے 3000 کے، 1000 بصرہ سے، 1000 کوفہ اور 1000 مصر سے، وہ 3000 ابھی تک یہیں موجود تھے، گئے نہیں تھے۔ مدینہ منورہ کا تمام کنٹرول انہوں نے سنبھال لیا تھا، حتیٰ کہ اکابرین صحابہ، بدری صحابہ بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، مجبور ہو کے رہ گئے تھے۔ مدینہ منورہ یرغمال بن چکا تھا ان کے ہاتھ میں۔ چونکہ ان کا پہلے سے نعرہ تھا حب علی اور حب اہل بیت، وہ انہوں نے مشہور کیا تھا، اگرچہ ان کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، وہ یہودی تھے، ان کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، عبداللہ ابن سبا اور اس کے جو ساتھی، مقصود مسلمانوں میں تفرقہ تھا، چنانچہ لینا دینا تو کچھ نہیں تھا، لیکن ایک نعرہ تو بلند کیا تھا مسلمانوں کو کیش کرنے کے لیے، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے، اپنے ساتھ ملانے کے لیے۔ تو مصر سے آئے ہوئے جو لوگ تھے ان میں زیادہ تر لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بنے۔ مدینہ منورہ کے بھی اکثر لوگ یہی چاہ رہے تھے، البتہ شام والے وہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہ رہے تھے، کوفہ والے حضرت زبیر کو، بصرہ والے حضرت طلحہ کو۔ اتفاق نہیں تھا۔ جو لوگ مصر سے آئے تھے اور جو ان کے دوست کوفہ اور بصرہ سے آئے تھے، وہ 3000 کا لشکر جو میں نے بتایا تھا، وہ اور مدینہ کے لوگ اکثر مدینہ کے لوگ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ چنانچہ 25 ذی الحجہ کو صبح کے وقت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت شروع ہوئی۔ سب سے پہلے بیعت کرنے والا شخص، اس کا نام تھا مالک بن اشتر، کتابوں نے لکھا ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے، یہ میری اپنی رائے ہے، کسی کتاب نے اس کو جو ہے وہ واضح نہیں کیا، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، کتابوں کو دیکھ کر کچھ اپنا تجزیہ نکالا ہے میں نے، کہ یہ شاید عبداللہ ابن سبا کا ساتھی تھا، کیونکہ بعد میں اس نے جو کام کیے ہیں نا، وہ صحابی رسول اس طرح نہیں کر سکتے، جیسے ابھی آگے واقعے سے واضح ہو جائے گا۔ سب سے پہلے بیعت اس نے کی، اس کے بعد پھر باقی مصر والے جو سبائی تھے، انہوں نے، جو بھی لوگ آئے ہوئے تھے، مدینہ والوں نے بیعت شروع کی۔ جب اکثر لوگ بیعت کر گزرے، اب آگے توجہ، یہ جگہ توجہ کی۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہاری بیعت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارے
میرے ہاتھ پر بیعت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب تک کہ بدری صحابہ میرے ہاتھ پہ بیعت نہ کریں میں آپ کو خلیفہ نہیں تسلیم کر سکتا۔ تمہارے میرے ہاتھ پہ بیعت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ توجہ، اب جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو پوری امت مسلمہ نے اس وقت خلیفہ بنایا، وہ ذرا متوجہ رہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنا یہ فرمان کہ تمہارے میرے ہاتھ پہ بیعت کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ جملہ ہے، کتابوں نے لکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ خود ان کی اندرونی حرکتوں کو جانتے تھے، لیکن صرف حالات کی وجہ سے بول نہیں رہے تھے۔ پتہ تھا ان کو کہ اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن حالات ایسے ناسازگار تھے، ادھر خون و خون، مسلمانوں میں انتشار، اس لیے حکمت سے اب جو ہے وہ تعین نہیں کر رہے تھے، ورنہ تو اگر اقتدار میں ہوتے اور مضبوط فوج ساتھ ہوتی تو شاید کہہ دیتے کہ میں تمہاری بیعت لیتا ہی نہیں ہوں۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شاید اندر سے یہ بات پتہ تھی۔ اب جب انہوں نے یہ بات کہی کہ جب تک بدری صحابہ میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے میں اپنے آپ کو خلیفہ نہیں سمجھ سکتا، تو اب یہی لوگ، کون لوگ؟ یہی لوگ جو کہ عبداللہ ابن سبا کے ساتھی تھے، انہوں نے بدری صحابہ کے پیچھے گئے اور کسی نہ، اب وہ مجبور تھے، یرغمال تھا مدینہ، توجہ، مدینہ یرغمال تھا، سارا قبضہ ان کا، جو بدری صحابہ تھے ان میں سے اکثر کو کسی نہ کسی طرح لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آ گئے اور ان کے ہاتھ سے بیعت کروا دی، جس طرح بھی کروائی، بہرحال کروا دی۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ طلحہ اور زبیر کی کیا رائے ہے؟ طلحہ اور زبیر نہیں آئے اس زمانے میں، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت اسامہ ابن زید، زید ابن ثابت، محمد ابن مسلمہ، کعب ابن مالک، سعید الخدری، ابو سعید خدری، اور اسی طرح اللہ کا بھلا کرے یہ سارے اکابرین صحابہ تھے۔ دیکھیں ایک جگہ ہوتا ہے نا، خاندان میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو بڑے جب تک اس کو قبول نہیں کریں تو چھوٹوں کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ حضرت علی نے بھی یہی فرمایا، صحابہ کے ظرف تھے نا، صحابہ بڑے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، تو فرمایا کہ طلحہ اور زبیر کی کیا رائے ہے، ان سے بھی تو معلوم کرو۔ یہی لوگ تلوار کے زور پر، وہ حضرات گھروں میں تھے، میں نے پہلے بتا دیا تھا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو یہ حضرات گھروں میں محصور ہو چکے تھے۔ تلوار کے زور پر، کتابوں نے لکھا ہے، بھائی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، تاریخ نے لکھا ہے، تلوار کے زور پر ان کو حضرت علی کی خدمت میں لے کر آئے۔ حضرت علی کی خدمت میں جب لائے، اور اس میں بھی ذکر مالک بن اشتر کا ہی ہے، اسی کا نام آتا ہے۔ جب لے کر آئے تو پوچھا گیا کہ حضرت علی، سبحان اللہ، کیا اہل بیت کی شان ہے، ہم ان کے نام کو اپنے مقاصد کے لیے کیش کرتے ہیں، وہ کسی اور قسم کے لوگ تھے۔ فرمایا دیکھو بھائی، تم دونوں اپنے میں سے ایک خلیفہ کو متعین کر لو، جس کو تم متعین کرتے ہو وہی خلیفہ ہے۔ حضرت طلحہ اور زبیر کو کیا کہا؟ تم دونوں اپنے میں سے ایک خلیفہ کو متعین کر لو، یہ اہل بیت کی شان ہے۔ اہل بیت ان چیزوں پہ لڑتے نہیں تھے جن پر آج ہم دوسروں کو، مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں۔ اہل بیت ان چیزوں پہ نہیں لڑتے تھے، او جی انہوں نے یہ کر دیا، او جی انہوں نے خلافت نہیں دی، او حضرت علی تو خود اپنی خلافت نہیں لے رہے، حق ان کا ہے اور وہ نہیں لے رہے، تو تم کون ہوتے ہو 1400 سال بعد آ کے ان کے نام کو کیش کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنے والے؟ وہ خود اپنی خلافت نہیں لے رہے، کہہ رہے طلحہ اور زبیر تم میں سے جو خلیفہ بنتا ہے بن جاؤ۔ حضرت طلحہ اور زبیر نے، وہ بھی پھر صحابی رسول تھے، کہا کہ آپ افضل ہیں، آپ کے سوا کوئی خلیفہ ہو نہیں سکتا، تو پھر آپ بیعت کرو۔ مالک بن اشتر نے کہا کہ بیعت کرو۔ سب سے پہلے حضرت طلحہ سے کہا بیعت کرو، اگر وہ خلیفہ خود بھی نہیں بن رہے تو ان کو پھر تسلیم کرو تاکہ مسلمانوں کا اتحاد ہو جائے۔ تو سوچ میں پڑ گئے، جیسے آپ مجھ سے کوئی سوال کریں اور میں فوراً جواب نہ دینا چاہوں تو میں خاموش ہو جاؤں، سوچ میں پڑ گئے۔ تو مالک ابن اشتر نے کہا جلدی بیعت کر ورنہ تلوار سے تجھے ختم کرتا ہوں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، لگتا یہ عبداللہ ابن سبا کا ساتھی تھا،
اور اپنے آپ کو منافقانہ طور پر مسلمان ظاہر کر رہا تھا، حضرت علی کا ساتھ دے رہا تھا صرف اپنے مقاصد کے لیے، کیونکہ ایسی بات صحابی رسول نہیں کہہ سکتے. کہتے ہیں کہ تلوار کے زور پر تیری گردن اڑاتا ہوں، بیعت کر. تو اب مجھے یہ پتہ نہیں چلا، میں نے بہت کتابیں دیکھیں کہ ابھی آگے اور بھی تفصیلات آئیں گی کہ حضرت طلحہ کیوں بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے حضرت علی کے ہاتھ میں. ایک جزی ملی مجھے کہیں، لیکن وہ حضرت طلحہ کے بارے میں نہیں ملی. وہ لوگ جو مدینہ میں بیعت نہیں کر رہے تھے ان کے بارے میں ملی. عام لوگ، اکابرین صحابہ نہیں، عام لوگ جو مدینہ میں بیعت نہیں کر رہے تھے ان کے بارے میں ملی. ان کے بارے میں واللہ عالم یہ کیوں بیعت نہیں کرنا چاہ رہے تھے اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال جب اس نے یہ بات کہی مالک بن اشتر نے کہ تلوار سے تمہاری گردن اڑاتا ہوں بیعت کرو، تو حضرت ابو طلحہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ 2 شرطوں پر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. جی کون سی شرائط ہے؟ پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق فیصلے کریں گے. حضرت علی نے فرمایا آمنا و صدقنا، بالکل قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرو. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ قصاص جاری کریں گے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سزا دیں گے. حضرت علی نے فرمایا ٹھیک، تسلیم کی. اور اگر آپ نے یہ 2 شرائط پوری نہیں کی تو ہماری بیعت آپ سے فسخ ہے، ہماری بیعت آپ سے فسخ ہے، ختم، پھر ہماری بیعت نہیں ہو. ہاتھ رکھا بیعت ہو. حضرت زبیر کہ بیعت کرو جی، وہ بھی سوچ میں پڑ گئے. پھر اب مالک بن اشتر نے وہی بات دہرائی کہ بیعت کر ورنہ کہ تلوار سے تیری گردن اڑاتا ہوں. تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا 2 شرائط پر بیعت کر. ایک یہ کہ آپ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور دوسرا قصاص جاری کریں گے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سزا دیں گے. ٹھیک ہے، بیعت ہو گئی. ان 2 حضرات کی بیعت ہو گئی، بدری صحابہ کی بیعت ہو گئی. جس طرح بھی ہوئی صورتحال آپ کے سامنے، جس طرح بھی ہوئی، رضا سے ہوئی بلا رضا ہوئی، بیعت ہو گئی. جی بدری صحابہ کی بیعت ہو گئی. صحابہ تھوڑے، حضرت علی کرم اللہ وجہ تھوڑے پاورفل ہو گئے کہ بدری صحابہ کی حمایت حاصل ہو گئی. اور جو بڑے تھے حضرت طلحہ اور زبیر، انہوں نے بھی شرائط پہ بیعت کی لیکن کر لی، جس طرح بھی کی کر لی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ گھر میں محصور ہو گئے، بیعت نہیں کی، گھر دروازہ بند کر لیا، کہا لوگ بیعت کریں بعد میں دیکھوں گا، بیعت نہیں کی. حضرت عبداللہ ابن عمر وہ بھی گھر میں محصور ہو گئے، بیعت نہیں کی. بڑے صحابہ تھے، اکابرین صحابہ تھے. تو پہلے دن تو یہ معاملات ہوئے، یہ دن یعنی 25 ذی الحجہ کو یہ معاملات ہوئے. دوسرا دن آیا 26 ذی الحجہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر. اچھا اب نام نوٹ کریں اکابرین صحابہ کے: محمد ابن مسلمہ، اسامہ ابن زید، زید ابن ثابت، کعب ابن مالک، ابو سعید الخدری، اور اسی طرح سے 2-3 اور اکابرین صحابہ ہیں. ان میں سے کسی نے بھی حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، کسی نے بھی بیعت نہیں. یہ میں واللہ عالم میری نظروں سے نہیں گزرا کہ ان حضرات نے کیوں بیعت نہیں کی. محمد ابن عبداللہ ابن عمر نے کیوں بیعت نہیں کی، آگے تفصیلات آپ پھر خود تجزیہ لگائیں. اب یہ میں آپ کو موقع دیتا ہوں، آگے جب میں واقعہ آگے بڑھاؤں گا تو آپ بھی تھوڑا سا حالات کو دیکھتے ہوئے، واقعات پیچھے آگے جو بھی ہم بیان کر چکے ہیں ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بھی اپنا تجزیہ کریں کہ آیا کیا وجہ ہو سکتی تھی کہ ان صحابہ نے کیوں بیعت نہیں کی. یہ چھوٹے صحابہ تو نہیں تھے، اور یہ تو حضرت علی کے محب تھے، آپس میں شیر و شکر تھے، کوئی اختلاف بھی نہیں تھا ان کو، تو کوئی اختلاف، آپس میں محبت رکھتے تھے، ایک دوسرے کے محب تھے. یہ ذرا پھر آپ بھی تجزیہ کریں کہ آخر کیوں بیعت نہیں کی ہوگی، ذرا سوچئے. لیکن سوچنے میں اپنی رائے شامل نہ کریے، صرف تجزیہ کے طور پر تھوڑا سا کہ یار کیا وجہ ہو سکتی ہوگی، یہ کیوں بیعت نہیں کر رہے. ان حضرات نے بھی بیعت نہیں کی، حضرت عبداللہ ابن عمر نے، دیگر نے. بلکہ میں نے جو کتابوں کو کھنگالا تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ ان میں سے ہر ایک شخص یہ چاہ رہا تھا کہ میں مدینہ چھوڑ کر چلا جاؤں،
میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ ہر شخص جیسے آگے کچھ چیزوں سے ظاہر بھی ہوگا، ابھی میں بتا دوں گا آگے آپ کو، کہ ہر ایک یہ چاہ رہا تھا ان اکابرین صحابہ میں، بدری صحابہ میں دو باتیں، یا تو گھر میں محصور ہو جائے باہر نکلے ہی نہ، یا مدینہ چھوڑ کے چلا جائے۔ پھر کچھ نے ایسا کیا بھی۔ خلاصہ یہ کہ 25 ذی الحجہ تو ایسے گزری، 26 ذی الحجہ کو صبح ہوئی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ ہم نے 2 شرائط پر آپ سے بیعت کیے، ایک یہ کہ آپ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق فیصلے فرمائیں گے، دوسرا قصاص جاری کریں گے، حضرت عثمان کے قاتلوں کو پکڑیں گے، اور ہم یہ قصاص فوراً چاہتے ہیں، اس میں لیٹ تاخیر ہم نہیں دیکھ سکتے۔ دل دکھے ہوئے تھے صحابہ کے، حضرت علی کا بھی دل دکھا ہوا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا دل نہیں دکھے گا، کیسے نہیں دکھے گا؟ آپ علیہ السلام کے داماد ہیں، اتنے شریف الطبع انسان، اتنے نفیس الطبع انسان، اور اس طرح سے جو ہے تشدد کے ساتھ شہادت معمولی بات ہے۔ لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا حضرت علی کو کہ میں کیا کروں، جس کو آپ کہتے ہیں ہمارے زبان میں حکومت اسٹیبل نہیں ہے، حکومت ابھی تک کسی طرف سے خلافت پر بیعت ہوئی نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کا جو مطالبہ تھا اور حضرت علی کا جواب وہ درست تھا۔ حضرت علی کے ہاتھ میں اس وقت کچھ نہیں تھا، وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ کوفہ والوں نے بیعت نہیں کی تھی، بصرہ والوں نے بیعت نہیں کی تھی، شام والوں نے بیعت نہیں کی تھی، بہت سے معاملات تھے۔ مدینہ میں ابھی تک سبائی 3000 کے موجود، مدینہ کو یرغمال بنایا ہوا تھا۔ تو جب ان حضرات نے یہ بات کہی کہ ہم فوراً حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قصاص چاہتے ہیں، تو حضرت علی نے فرمایا میں نے قصاص لینے پر تم سے عہد کیا ہے، لیکن فوراً میں نہیں لے سکتا کہ حالات سازگار نہیں، میں کیسے لوں؟ اگر اس وقت میں کوئی قدم اٹھاتا ہوں تو مزید خون خرابہ ہو جائے گا۔ اور صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو مارنے سے بہت ڈرتے تھے۔ ڈرتے اس لیے نہیں تھے کہ بزدل تھے، نہیں، مسلمان کا خون نہیں بہانا چاہتے تھے کہ ہماری وجہ سے کسی کا خون بہے، ایسے نہیں۔ چنانچہ مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ السلام کی ایک حدیث ایک صحابی نے سنی کہ قاتل جو ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ چنانچہ اس صحابی نے قسم کھا لی کہ اگر کوئی مجھے مارے گا بھی تو میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کہ میں قاتل نہ بن جاؤں، کہیں کہ ایسا نہ ہو وہ مجھے مار رہا ہو اور میں اس کو ماروں اور وہ مر جائے تو میں قاتل بن جاؤں۔ صحابہ اس نیت سے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان صحابہ نے، حضرت علی، حضرت عثمان یا اکابرین صحابہ، بدری صحابہ، جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کو شہید کیا جا رہا تھا، ان حضرات نے اپنے آپ کو گھروں میں اسی لیے محصور کر لیا تھا، یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری وجہ سے خون و خرابہ ہو، کیونکہ ہر ایک گینگ ایک جو ہے بڑا عہدہ رکھتا تھا۔ اگر یہ ایک بھی کھڑا ہو جاتا تو ایک جماعت ایک کے ساتھ، دوسری کے ساتھ، تیسری، کیونکہ ہر ایک کے ان کے محبین تھے۔ جیسے آج ہمارے ہاں کچھ قائدین ہوتے ہیں، ہر ایک کے محبین ہوتے ہیں، تو جب محبین ساتھ نکلتے ہیں تو پھر آپس میں لڑتے ہیں۔ تو کوئی بھی گھر سے نہیں نکل رہا تھا، گھر میں محصور ہو گیا تھا۔ یہ صحابہ کی شان ہے، اہل بیت اور صحابہ کی شان ہے۔ خلاصہ یہ کہ تیسرے دن جب انہوں نے یہ بات کی، حضرت علی نے صاف انکار کر دیا کہ میں اس وقت نہیں لے سکتا قصاص، البتہ بعد میں لوں گا۔ خیر یہ حضرات اٹھ کے آ گئے۔ اتنے میں 2 باتوں میں پورے مدینہ میں اور ہر طرف چمی گوئیاں شروع ہو گئی۔ 2 باتوں میں، ایک یہ کہ یہ جو سبائی آئے ہوئے تھے مصر اور کوفہ اور بصرہ سے، جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کروایا اور سارے یہ مدینہ کو یرغمال بنایا ہوا تھا، لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب ان سبائیوں کے نرغے سے نکلنا حضرت علی کا مشکل ہے رضی اللہ تعالیٰ، ان سے نہیں نکل سکتے۔ کیوں؟ ایک طرف وہ ان کی حب کا دعویٰ کر رہے ہیں اور سب سے پہلے انہی کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کیے، حضرت علی کو یہ دکھا رہے ہیں نا کہ ہم آپ کے ہیں، وہ اپنے آپ کو یہ دکھا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیچارے کیا کریں، وہ تو اگرچہ منافقت میں کہہ رہے ہیں لیکن حضرت علی ظاہراً کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا یہ بھی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلین سے فوراً بدلہ نہیں لیا جا سکتا۔ حالات ایسے تھے، ہر ایک سمجھ جاتا ہے، یار بچہ تو کوئی نہیں ہے، سب سمجھتا ہے حالات کو دیکھ کر۔ تو یہ بھی چمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ یہ 2 چیزیں اسی طرح ہیں۔ تیسرا دن جب ہوا، واللہ اعلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی نے شرارت کی انہی سبائیوں میں سے، یا کیا ہوا،
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 2 فیصلے بہت جلدی کر دیے، تیسرے دن، خلافت کے تیسرے دن 2 فیصلے، فوراً 2 فیصلے کیے. حالانکہ اس پر ان 2 فیصلوں سے ان کو انہی کے اپنے خاندان کے اہل بیت میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے منع کیا کہ یہ فیصلہ ابھی مناسب نہیں ہے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے منع کیا کہ یہ فیصلہ ابھی مناسب نہیں. حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی حضرت علی سے رشتہ داری ہے. یہ آپ لوگ سمجھتے ہیں مغیرہ ابن شعبہ حضرت معاویہ کے رشتہ دار ہیں، ایسا نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت مغیرہ ابن شعبہ حضرت علی کے رشتہ دار ہیں رضی اللہ عنہ. عبداللہ ابن عباس حضرت علی کے رشتہ دار اہل بیت ہیں. ان دونوں حضرات نے حضرت علی کو منع کیا کہ فی الحال یہ فیصلہ نہ کریں. وہ کیا فیصلہ تھا؟ تیسرا دن جب ہوا یعنی 27 ذی الحجہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جتنے گورنر جن جن علاقوں میں تھے سب کے معزول کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. سب معزول. شام کے گورنر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ معزول، کوفہ کے گورنر، بصرہ کے گورنر، مصر کے سب معزول. اچھا بھائی، تو اپنی طرف سے گورنر بنائے اور ان کے ہاتھ میں خطوط دیے اور ان کو روانہ کر دی کہ جاؤ اور جا کر ہر جگہ پہ بتا دو کوفہ میں جو گورنر ہے اس کو معزول کرو اور اس کو بتا دو کہ مجھے گورنر، بصرہ، شام، فلاں. اس کا واقعے کی طرف میں آ گیا تھا. جب یہ بات پہنچی حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، صحابہ تھے، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ ابن عمر. اب ذرا توجہ. طلحہ اور زبیر نے کہا کہ اے امیر المومنین ہمیں اجازت دیں، ہم مدینہ سے مکہ جانا چاہتے ہیں، مدینہ سے مکہ جانا چاہتے ہیں. یہ حالات ہم دیکھ نہیں سک رہے، کیسے سنبھالیں؟ حضرت علی نے ان کو اجازت نہیں دی نکلنے کی کہ نہیں تم یہیں رہو، نہیں چھوڑا. اسی دوران عبداللہ ابن عمر آئے، بیعت نہیں کی تھی ابھی تک، اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے عمرے کے ارادے سے. حضرت علی کو شک ہوا کہ کہیں، کیونکہ بیعت نہیں کی تھی ابھی تک، تو شک ہوا کہ کہیں جا کر مکہ والوں کو میرے خلاف کھڑا نہ کر دیں اور میرے خلاف بغاوت نہ کر دیں. چنانچہ لوگوں کو بھیجنا چاہ کے جا کے عبداللہ ابن عمر کو گرفتار کرو. یہ بات ابھی انڈر پروسیس تھی کہ اب بھیج ہی رہے تھے کہ آپ کی اپنی بیٹی حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ زوجہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ بے غم رہیں، پریشان نہ ہو. عبداللہ ابن عمر عمرے کے ارادے سے جا رہے ہیں، آپ کے خلاف بغاوت کے لیے نہیں جا رہے، وہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے، ان کے ذمہ دار میں ہوں، ان کا ذمہ دار ان کی ذمہ دار میں ہوں. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی گرفتاری کا حکم نہیں دیا، وہ مکہ چلے گئے. ان دو حضرات کو اجازت نہیں ملی، یہ مدینہ میں محصور رہے کیونکہ حضرت علی نے اجازت نہیں دی، ان سے بھی خوف تھا. انہوں نے پھر دوسری گزارش کی. میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ کوفہ والے کن کو چاہتے تھے؟ حضرت زبیر کو. بصرہ والے کن کو چاہتے تھے؟ حضرت طلحہ کو. ان حضرات نے حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خیرخواہی کے لیے پھر فرمایا کہ چلیں. پھر حضرت طلحہ نے کہا مجھے بصرہ بھیجیں، زبیر کو کوفہ بھیجیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کیونکہ ادھر کے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، تو یہ جا کر وہاں حالات سازگار کریں، جو لوگوں میں باتیں چل رہی ہیں غلط باتیں ان کو ختم کیا جائے اور یہ اپنی جمعیت بنائے، ایک آپ کی خلافت پر لوگوں کو متحد کریں. حضرت علی کو ان پہ بھی شک ہوا کہ ایسا نہ ہو کوفہ اور بصرہ جا کر میرے خلاف بغاوت نہ کر دیں، پھر نہیں جانے دیا، روک دیا کہ نہیں آپ لوگ نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، بیٹھ گئے. امیر المومنین ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ آ گئے حضرت علی کے پاس. اے امیر المومنین آپ مہربانی فرمائیں، 2 فیصلے آپ نے بڑے جلدی کر لیے ہیں، آپ کے خلاف لوگ کھڑے ہو جائیں گے، مہربانی فرما کر حضرت عثمان کے گورنروں کو واپس بحال کر دیں. لوگ سمجھیں گے یہ حضرت عثمان کے ساتھ ان کی دشمنی تھی، لوگ یہی سمجھیں گے نا، ظاہر یہی نظر آ رہا ہے. آتے ساتھ ہی فوراً حضرت عثمان کے گورنروں کو معزول کر دیا، تو وہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ ان کے ساتھ دشمنی تھی، چنانچہ حضرت عثمان کے جو حامی ہیں وہ آپ کے دشمن ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو
سبائی آئے ہوئے ہیں، ان کی بنیاد پر آپ کوئی فیصلہ نہ کریں، یعنی ان کو اپنا ساتھی بنا کر اپنا فیصلہ نہ کریں۔ لوگ ان سے متنفر ہیں، سارا مدینہ ان سے متنفر تھا، ان سبائیوں سے، یہ جو 3000 کا لشکر ہے، ان کو بنیاد بنا کر کوئی فیصلہ نہ کریں، یعنی ان کے جو ہے بھروسے پر آپ کوئی فیصلہ نہ کریں، یہ آپ کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، اور یہ ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے، جو حقیقی محبین ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ یہ تو آئی منافق یہودی عبداللہ ابن سبا کے بارے میں جیسے میں نے بتا دیا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی ان دونوں باتوں کو رد کر دیا کہ نہیں، معزول بھی ہوں گے وہ گورنر، اور انہی کی بنیاد پہ میں چلوں گا۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ اٹھ کے آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آئے، اے علی آپ نے ان دو باتوں میں بہت جلدی کی ہے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں آپ اپنے اہل و عیال کو اپنی چیزوں کو لے کر ینبوع چلے جائیں۔ ینبوع ایک علاقہ ہے، مدینہ بھی چھوڑ دیں فی الحال کچھ عرصے کے لیے کہ حالات سازگار ہو جائیں اور یہ سبائی نکل جائیں یہاں سے۔ سبائی نہیں جا رہے تھے، 3000 جنہوں نے مدینہ کو ارغمال بنایا ہوا تھا، آپ جائیں گے تو یہ چلے جائیں گے۔ اور وہی دو باتیں کہیں کہ حضرت عثمان کے عاملین کو بحال کریں اور ان کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ نہ کریں۔ حضرت عثمان نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے جواب جو کتابوں نے لکھا وہ یہ تھا، حضرت عباس کو فرمایا کہ میرا فیصلہ تمہارے فیصلے سے بہتر ہے، ان کی بات بھی تسلیم نہیں کی۔ اب جب یہ معاملات ہو گئے، حضرت عباس بھی پریشان، اٹھ کے آ گئے اہل بیت ہے۔ حضرت عباس نے سمجھ گئے کہ میری بات نہیں مان کے، ٹھیک ہے آپ امیر المومنین ہیں، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ تو اتنے میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ایک مرتبہ آئے، پھر آ کر گزارش کی کہ آپ مہربانی فرما لیں کہ ان کو معزولین کو دوبارہ بحال کر دیں اور یہ کام۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے، سخت ناراض ہوئے، بڑی عمر کے صحابی تھے اور آپ علیہ السلام کے بہت قریب صحابی تھے، ناراض ہوئے اور مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے، مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے ناراض ہو کر۔ تیسرا دن ہوا 28 ذی الحجہ، حضرت علی نے ان سبائیوں کو کہا رضی اللہ تعالیٰ، خود کہا بھائی آپ لوگ ابھی ہر ایک اپنے اپنے علاقے میں چلا جائے، کوفہ والے کوفہ، بصرہ والے بصرہ، مصر والے مصر۔ عبداللہ ابن سبا اور انہوں نے صاف انکار کیا، کہا ہم نہیں جائیں گے، ہم یہی رہیں گے۔ حضرت علی مجبور ہو گئے، کیا کروں، کیا نہیں جاتے، ہم مدینہ سے جاتے ہی نہیں، صاف انکار۔ جب یہ معاملات سامنے آئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ حیران پریشان کہ اب کیا کریں، کس طرح سے حالات کو سنبھالوں، کہ نہیں جاتے، بھائی چلے جاؤ اپنے علاقوں میں، ادھر کیوں؟ ادھر پریشانی کی بات یہ ہوئی، چند لوگوں نے، اچھا حضرت علی نے پھر کیا کیا، حضرت نائلہ کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، ان سے کہا کہ بھائی بتاؤ کون کون قاتلین عثمان ہے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے، نام بتاؤ۔ حضرت نائلہ نے کسی کا نام نہیں بتایا، کسی کا نام بھی نہیں بتایا، اور واللہ عالم شاید حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وصیت کی ہو کہ میرے قاتلوں کا کسی کو نہیں بتانا، نام بھی نہیں بتایا۔ اور ایک کے بارے میں صراحتاً سوال کیا گیا، محمد ابن ابی بکر۔ حضرت علی نے فرمایا کہ محمد ابن ابی بکر کے بارے میں کیا ہے، اس نے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کی۔ میں نے کل بتایا تھا کہ محمد ابن ابی بکر حضرت ابو بکر کے بیٹے، انہوں نے حضرت عثمان کے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی، سبائیوں کے ساتھ ہو گئے۔ یہ ان کی زیادتی یہ تھی جو کتابوں نے لکھی کہ شہادت سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں داخل ہوئے اور داڑھی مبارک سے زور سے پکڑا اور یوں جھنجھوڑا اور کہا، اے بڈھے تجھے اس بڑھاپے میں خلافت کا شوق ہے؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کچھ نہیں کہا بیٹا اگر تیرا باپ ہوتا تو میری بڑا اکرام کرتا، ابو بکر ہوتا تو میرا بڑا اکرام کرتا۔ تو فوراً ڈر گئے، صحابی تھے لیکن باتوں میں آ گئے تھے، دوسروں کے لیے استعمال ہو رہے تھے، فوراً ہاتھ اٹھایا، پیچھے ہٹ گئے، باہر نکل گئے۔ تو حضرت نائلہ نے بھی یہ کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے وہ گھر سے نکل چکے تھے، وہ موجود نہیں تھے، وہ واقعہ بھی ان کا نہیں بتلایا کہ کیا کیا اس نے۔ تو حضرت نائلہ نے کسی کا نام نہیں دیا کہ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ حیران ہے، میں قاتلین کا کیسا فیصلہ کروں، اور حالات پریشان، بھائی قاتل کا پتہ ہی نہیں چل رہا، جو گھر کی عورت ہے بیوی وہ بھی نہیں بتا رہی، تو میں کیسے قصاص لوں؟ حضرت علی کا قصور نہیں تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ مجبور تھے، حالات نہیں تھے، کس طرح قصاص لیتے، حالات تھے ہی نہیں، کیسے قصاص لیتے؟ ادھر سے نرغہ وہ جا نہیں رہے۔
तीसरे दिन जब ये हालात सामने आए, अब हज़रत अली करमल्लाहु वजह के हाथ पर जो बैत नहीं की थी जिन लोगों ने, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, साद इब्न अबी वक़ास, मरवान इब्न हकम, बनु उमय्या, हज़रत उस्मान के तमाम ख़ानदान वाले, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का कुर्ता जिस पर खून गिरा था, वो हज़रत नाइला की कटी हुई उंगलियां रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि किनाना इब्न बशीर ने जब हमला किया था तो उनकी उंगलियां कट के गिर गई थी, वो उंगलियां और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कुर्ता जिस पे खून लगा था, वो उठाकर शाम चले गए। यहाँ से हालात ख़राब हुए। यहाँ से अब ये काम सहाबियों का नहीं है, ये बाद के लोगों का है, ख़ानदान वालों का। ज़रा तवज्जो, अब ये किसी सहाबी ने ये काम नहीं किया है, ये ख़ानदान के लोग हैं, अपने लाजमी बात है, दिल दुखता है, किसी को इस तरह शहीद कर दिया है ख़ानदान के बंदे को तो उसको गुस्सा नहीं आता, तो ख़ानदान के लोगों ने ये लेकर शाम चले गए। वहाँ हज़रत अबू मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मिंबर पर जाकर उन चीज़ों को तख्त पर रख दिया और 60,000 शयूख शाम के उनको देख कर रो रहे थे और सब के सब ने तहैया कर लिया कि हम उस्मान के कातिलीन का बदला लेंगे, क्योंकि लाजमी बात है, जज्बात हैं, जज्बात तो उठते हैं कि ख़ानदान के एक बंदे को कोई मार दे तो ख़ानदान वाले खड़े हो जाते हैं, हर एक का ख़ानदान खड़ा होता है। यहाँ से जो है ना वो मामलात ज़्यादा बिगड़े जब ये लेकर चले गए। बनु उमय्या वहाँ चले गए, मरवान इब्न हकम को तलब किया, हज़रत अली ने उनका कोई पता ही नहीं चला। हज़रत नाइला से पूछा कातिलीन का बताओ, कातिलीन का कोई पता ही नहीं। उधर सबाइयों का गलबा, हज़रत अली हैरान परेशान कि अब किस तरह मुल्क को, खिलाफत को, हुकूमत को कैसे स्टेबल करूँ, कैसे संभालूँ, किसास का बदला कैसे लूँ। बस उन्होंने अपने वो फैसले जारी रखे, फैसलों को ख़त्म नहीं किया। जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के माज़ूलीन थे उनको माज़ूल कर दिया। अब ये हज़रात जब रवाना हुए नए गवर्नर बनकर कूफा की तरफ, बसरा की तरफ, शाम की तरफ, मिस्र की तरफ, इनमें से कूफा में अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अमीर अली करमल्लाहु वजह को ख़त लिखा कि आपके हुक्म के मुताबिक सब ने मेरे हाथ पर, अक्सरों ने रज़ा से बैत कर ली है आपके हुक्म के मुताबिक कूफा में, कुछ ने मजबूरन कर ली है, लेकिन हालात साजगार हैं, कूफा में कोई परेशानी नहीं है। रह गए पीछे मिस्र, शाम और बुसरा। यहाँ के गवर्नर जब जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने नए गवर्नर बनाए थे, जब ये रवाना हुए तो रास्तों में ही इनको लोग मिले और कहा कि बुसरा, शाम और मिस्र में इस नाम से, इस लेवल से कदम नहीं रखना कि हम हज़रत अली करमल्लाहु वजह के गवर्नर हैं, वरना उधर ही मार दिए जाओगे। वो हजरात वहीं से लौट कर वापस मदीना आ गए कि फिर तो हम नहीं जा सकते, अकेला मैं क्या करूँगा। वापस आ गए। हालात इतने ख़राब थे बुसरा में, कूफा, मिस्र में और शाम में, सवाल पैदा नहीं होता कि तुम्हें वहाँ के लोग गवर्नर तस्लीम करें। वो सारे इस बात पर तैयार है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिलीन का बदला लिया जाए और ये माज़ूल हो, ये नहीं होगा, यही गवर्नर रहेंगे। ये जब वापस आए, हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने एक ख़त लिखा हज़रत मुआविया इब्न सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम शाम और कासिद को लेकर भेज दिया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने 3 महीने तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। 3 महीने इस हालत में गुजर गए, कोई जवाब नहीं आया। फिर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, कासिद उनका अपना ज़ाती कासिद था, उसके हाथ में एक ख़त भेजा हज़रत अली करमल्लाहु वजह के नाम, और उसमें बाकायदा ये ख़त यूँ था कि मुआविया इब्न सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से अली के लिए बराह रास्त ख़त भेजा और उसको मोहर लगाई और रवाना कर दिया। अल्लाह बेहतर जानते हैं, कासिद भी उनका अपना था, कोई बाहर का आदमी नहीं था, ख़त भी मोहर लगा के रवाना किया था। अल्लाह बेहतर जानते हैं, ये भी किताबों ने नहीं लिखा कि क्या हुआ। ये ख़त जब हज़रत अली करमल्लाहु वजह के पास पहुंचा तो हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने ख़त खोला तो अंदर से खाली, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। वल्लाहु आलम, पानी लगा, मिट गया, या किसी ने दरमियान में शरारत की इंतशार के लिए, जैसे हालात आपके सामने हैं, पूरी नौयत आपके सामने जो हालात चल रहे थे,
کسی نے انتشار کیا حالات ناساز کرنے کے لیے، جیسے آگے بھی جنگ جمل اور جنگ صفین کے جو واقعات میں بیان کروں گا، جو حضرت علی نے حضرت معاویہ سے لڑی اور حضرت معاویہ نے حضرت علی سے لڑی، اور حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو جنگ ان کے آپس، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ منافقین کا کردار ہے۔ ان حضرات کا آپس میں کچھ نہیں تھا، یہ حضرات تو آپس میں شیر و شکر محبت کرنے والے تھے، جیسے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حضرت علی کی شہادت کے بعد اور حضرت امام حسن کی خلافت میں، یہ میں حدیثیں بیان کروں گا انشاءاللہ کہ یہ آپس میں کیسے محب تھے، ایک دوسرے کی وفات پر روئے ہیں۔ حضرت علی کی وفات پر حضرت امیر معاویہ روئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اور فرمایا ہے کہ آج علم کا سمندر دنیا سے چلا گیا۔ یہ آپس میں اندر ان کے دلوں میں کچھ نہیں تھا، یہ پتہ نہیں کیا ہوا، کتابوں میں مجھے نہیں ملا کہ وہ خط خالی کیوں تھا۔ بھائی جب ایک آدمی ہے اتنا بڑا عہدے پر ہے، شام کا گورنر ہے اور صحابی رسول ہے، وہ خط کو مہر بھی لگا رہا ہے، اپنے ہی قاصد کے ہاتھ بھیج رہا ہے، کسی عام آدمی کے ہاتھ نہیں بھیج رہا، تو خالی خط بھیجے گا؟ اور اس پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے معاویہ ابن سفیان رضی اللہ عنہ کی طرف سے علی کے لیے، اندر خط خالی ہے۔ پتہ نہیں کیا ہوا، پانی سے مٹا، بارش ہوئی، لوگوں نے شرارت کی کہ آپس میں انتشار ہو، چنانچہ جب حضرت علی نے کھولا تو غصہ ہو گیا، بہت سا غصہ ہوا۔ تو وہ جو قاصد تھا اس نے کہا بھائی میں تو قاصد ہوں، مجھے امان چاہیے، میرا تو کوئی قصور نہیں۔ انہوں نے کہا، حضرت علی نے فرمایا بے شک تمہارے لیے امان ہے، قاصد کو قتل کرنا کسی کے ہاں بھی جائز نہیں۔ اب سبائیوں نے پھر سازش کی، کیونکہ مدینہ میں تھے، اب یہ قاصد جب نکلا تو سبائی اس پر حملہ آور ہوئے کہ اس کو قتل کریں اور آگ بھڑکائیں کہ ادھر سے حضرت امیر معاویہ بھی غصے میں آ جائیں۔ تو اس معاملے سے لگتا ہے کہ خط کے معاملے میں بھی انہوں نے سازش کی تھی، یہ قاصد کو قتل کرنے کی جب سازش کرنے لگے کہ اس لیے کہ جب ان کے قاصد کو قتل کیا جائے گا تو حضرت امیر معاویہ بھی غصے میں آ جائیں گے، ادھر سے حضرت علی تو ہے ہی غصے میں، معاملہ یہاں سے خراب ہوا ہے۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی کوئی آپس میں دشمنی نہیں تھی، فون کے رابطے نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں، کوئی واٹس ایپ اور کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، ایک خط کے لیے 15 20 ایک مہینہ انتظار کرنا پڑتا تھا، جانا پڑتا تھا، سفر لمبے ہوتے تھے۔ جی ہاں، خلاصہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ یہاں غصے میں، قاصد جب نکلا اس پر حملہ کیا سبائیوں نے کہ اس کو قتل کریں تو ادھر سے حضرت امیر معاویہ بھی غصے میں آ جائیں گے تو یہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ اللہ نے بہتری کی، کچھ لوگوں نے اس قاصد کو نکال کر اور روانہ کر دیا شام کے لیے، وہ زندہ پہنچ گیا شام جب پہنچا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر بتایا کہ صورتحال تو یہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ خاموش، کچھ نہیں کہا، خاموش، کوئی بات نہیں کی۔ اتنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے مدینہ والوں کے لیے آرڈر جاری کیا کہ حضرت امیر معاویہ سے جنگ کے لیے تیاری شروع کرو، ہم نے شام پر حملہ کرنا، یہ ہے ابتدا جنگ صفین کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فیصلہ کیا کہ اب شروع کرو، صرف مدینہ والوں کو ہی نہیں۔ اسی طرح سے کوفہ میں آرڈر بھیجا، ادھر ان کے معاملات چل رہے تھے، چونکہ ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ نے بیعت لے لی تھی کہ جو جتنی کومک لے کر آ سکتا ہے کومک تیار رکھے، جس وقت ہم بلائیں گے آ جائیں شام۔ ہم شام پر حملہ کرنے لگے۔ یہ بات جب سنی صحابہ نے، حضرت طلحہ حضرت زبیر حاضر خدمت ہو گئے، ہم نے مدینہ جانا ہے، مکہ جانا ہے عمرے کے لیے، ہمیں اجازت دی جائے۔ حضرت علی نے اجازت دے دی، جاؤ۔ وہ بھی نکل گئے مدینہ سے، حضرت طلحہ بھی نکل گئے، زبیر بھی نکل گئے، عبداللہ ابن عمر پہلے سے جا چکے تھے، سعد بن ابی وقاص بھی نکل گئے، سارے اکابرین صحابہ مدینہ سے نکل گئے کہ اب مسلمان کو مارے گا۔ یہ شرارت تھی، اللہ بہتر جانتا ہے کس نے کی، اللہ ہی جانتے، قیامت کے دن ظاہر ہوگی، اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، قیامت کے دن تو سارے فیصلے ہوں گے نا اللہ کی عدالت، کس نے کیا کیا، فرشتے گواہ ہوں گے، روز محشر یہ سارا ظاہر ہو جائے گا۔ بہرحال تیاریاں شروع ہوئیں اور حضرت سبحان اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے، تو حضرت علی نے قاسم ابن عباس کو آگے کیا، پھر محمد ابن حنفیہ اپنے بیٹے کو سپہ سالار بنایا اور فوجی کمانڈ خود تیار کی اور لشکروں کو لے کر روانہ ہونے کے لیے تیار ہوئے۔ یہاں سے نکلنے ہی لگے تھے شام کے لیے کہ پیچھے سے خبر پہنچی کہ مکہ والوں نے آپ کے خلاف بغاوت کر دی،
مکہ والوں نے آپ کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ مکہ والوں میں اما جان اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں حج کے لیے گئی ہوئی تھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ حج کے لیے گئی ہوئی تھی، پہلے سے گئی ہوئی تھی، ان کے علم میں ہی نہیں تھا کچھ۔ جب وہ مکہ سے مدینہ حج سے واپسی کرنے کے لیے آ رہی تھی، توجہ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، لوگوں نے حضرت اما جان پہ بڑے الزامات لگائے، لیکن اس معاملے کو میں انشاءاللہ ایک ایک نقطہ کر کے بیان کروں گا، اور معاملات میں نے بہت اختصار کیا ہے، بہت سی باتوں کو کچھ کو ذکر کیا ہے کچھ کو نہیں کیا، لیکن اما جان کے معاملے کو ایک ایک نقطہ کر کے ذکر کروں گا۔ وہ ہماری ماں ہے، ہماری ماں پر ہم الزام برداشت نہیں کر سکتے، تو ایک ایک نقطہ انشاءاللہ کر کے ذکر کروں گا کہ کیسے نکلی، کہاں پہنچی، کہاں پہنچ کر کیا کیا، یہ ساری باتیں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ اما جان حج کے لیے گئی ہوئی تھی پہلے سے مکہ، وہ حج پر تھیں، حج سے مکہ سے مدینہ آنے کا ارادہ کیا، راستے میں اطلاع ملی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، واپس مدینے سے مکہ لوٹ آئیں کہ حالات سازگار نہیں ہے، کیونکہ حالات کی اطلاع مل گئی کہ سبائیوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے مدینہ کو، واپس مکہ مدینہ راستے سے ہی مکہ آ گئی، اور اس کے بعد پھر حالات مزید خراب ہوئے، اور پھر جنگ جمل اور جنگ صفین کے معاملات ہیں، وہ بیان کرنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کی تو ساری زندگی، بس پوری خلافت تقریباً جتنا بھی عرصہ گزرا ان کا 3 سال 9 ماہ، یہ سارا کا سارا پریشانیوں میں گزرا۔ اچھا میری ایک بات رہ گئی تھی، وہ جہاں میں نے ذکر کیا تھا اما جان کی میراث کا، باغ فدق اور یہ وہ، تو میرا ایک سوال ہے ادھر ان حضرات سے جو حضرت شیخین پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے حضرت اما جان کو ان کا حق نہیں دیا، وہ تفصیل تو میں ساری بیان کر چکا ہوں، جوابات بھی دے چکا ہوں۔ ایک سوال ہے میرا، آپ حضرات بھی کیا کریں یہ سوالات جو میں بتاتا ہوں نا، یہ کیا کریں، جو لوگ آپ پہ سوال کرتے ہیں نا، آپ بھی کوئی سوال کیا کریں، یہ سوالات میں اسی وجہ سے بتاتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنی اتنی دور خلافت گزاری، تو اما جان کی اولاد کو وہ تمام چیزیں دلوائیں یا نہیں دلوائیں جو میراث کا دعویٰ ہے؟ سوال ہے، یہ سوالات کیا کریں آپ لوگ بھی، تاکہ چیز اگر ہوتا حق تو حضرت علی جب خلیفہ بن گئے تھے تو سارے اختیار تھے تو دلوا دیتے۔ باقی جنگ جمل جنگ صفین پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے معاملات کل انشاءاللہ بیان کریں۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اے میرے اللہ اس درس کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں، ہماری اولاد، ہماری قیامت تک آنے والی نسل، حاضرین ان کی اولاد، ان کی قیامت تک آنے والی نسل، پورے شہر کے لیے، پورے ملک کے لیے، پورے علاقے کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے اللہ، اے اللہ اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا، یا اللہ ہمیں ہر قسم کے مذہبی، قومی، لسانی تعصب سے پاک فرما، ہمارے دل میں حق کو بٹھلا، یا اللہ جو آپ کے نزدیک حق ہے، آپ علام الغیوب ہیں، اللہ وہ باتیں ہمیں سمجھا دے، ہر قسم کے شر و فتن سے محفوظ فرما، دنیا بھی ہماری اچھی کر دے، آخرت